اور بات کریں گے عالمی منظرنامے کی۔ یورپی یونین نے کورونا وائرس سے قدرے محفوظ سمجھے جانے والے 14 ممالک کے شہریوں کے لیے سفری پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے 14 ممالک کے نام جاری کیے گئے ہیں جن کے شہری 1 جولائی سے یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہو سکیں گے۔ جن ممالک کے شہریوں کو 1 جولائی سے یورپی ممالک میں داخلے کی اجازت ہوگی ان میں آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، مراکش، جنوبی کوریا، الجزائر، جارجیا، مونٹینیگرو، نیوزی لینڈ، روانڈا، سربیا، تیونس، تھائی لینڈ اور یوروگوائے شامل ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے امریکہ، چین اور برازیل کا نام اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ بھارت نے چینی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک سمیت 50 سے زائد موبائل اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا۔ گزشتہ دنوں لداخ کی گلوان وادی میں چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی درگت اور اپوزیشن کے سخت رد عمل پر بھارتی حکومت دباؤ کا شکار ہے اور اب بھارت نے عوامی غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے چینی موبائل اپلیکیشنز پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھارتی مرکزی حکومت نے ملک میں 59 چینی موبائل ایپس کو بلاک کر دیا جس میں مشہور ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک، UC براؤزر، CM براؤزر، بیوٹی پلس اور دیگر شامل ہیں۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر امریکی صدر کے وارنٹ جاری کر دیے۔ ایران کی طرف سے امریکی صدر ٹرمپ سمیت 36 افراد کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ تہران کے پروسیکیوٹر علی القاسم ہر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سمیت 30 سے زائد افراد جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ میں ملوث تھے اور ان تمام افراد پر قتل اور دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ پروسیکیوٹر نے ٹرمپ کے علاوہ دیگر ملوث افراد کے نام نہیں بتائے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت تمام ملزمان کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ایران نے امریکی صدر سمیت تمام ملوث افراد کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا ہے، تاہم ادارے نے ایرانی مطالبے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد سے معذرت کر لی ہے۔ امریکہ نے رواں برس جنوری میں بغداد ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کر کے ایرانی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظبی نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے منفی نتائج کے ساتھ ابوظبی میں رہائش رکھنے والے تمام افراد ریاست میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کورونا وبا سے نمٹنے کی ذمہ دار ابوظبی کی کمیٹی برائے ہنگامی حالات اور قدرتی آفات کا کہنا ہے کہ ریاست میں داخلے کے خواہش مند وہ تمام افراد جن کا 48 گھنٹوں کے دوران کورونا کا ٹیسٹ منفی آیا ہے اور ان کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے وہ ابوظبی آ سکتے ہیں۔ اس فیصلے سے متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں میں کام کرنے والے ابوظبی کے رہائشی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد کے علاقے رونی پورہ میں قابض بھارتی فوج نے آپریشن اور گھر گھر تلاشی کی آڑ میں علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ KMS نے بتایا کہ قابض فوج کی جانب سے آپریشن تاحال جاری ہے جس کے باعث ضلع میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل ہے، جبکہ علاقے کے داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند ہیں۔ سابق فرانسیسی وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو جعلی نوکری کے مقدمے میں قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ فرانس کی ایک عدالت کی جانب سے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو دھوکہ دہی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں قید اور جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم پر الزام تھا کہ انہوں نے 1990 سے لے کر 2000 کے دوران بطور رکن پارلیمنٹ اپنی اہلیہ کو اپنا پارلیمانی معاون ظاہر کیا، جس کے بدلے ان کی اہلیہ کو سرکاری خزانے سے لاکھوں یورو ادا کیے گئے، حالانکہ ان کی اہلیہ نے کبھی بھی ان کے معاون کے طور پر کام نہیں کیا تھا۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن نے اس سال ہونے والے ساف فٹ بال ٹورنامنٹ ملتوی کر دیا۔ ٹورنامنٹ 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن کا اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوا۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی سیکرٹری جنرل منیزہ زینلی نے کی۔ اجلاس میں اس سال ساف کے ہونے والے میچز کے مستقبل پر غور کیا گیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ستمبر میں بنگلہ دیش میں ہونے والی ساف فٹ بال چیمپئن شپ کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ زمین پر رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ ہی اس بات پر تجسس ہوتا ہے کہ خلا کیسی ہے، وہاں کی خوشبو کیسی ہے اور وہ خلا باز کے تجربے کو خود بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے لوگوں کے تجسس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا پرفیوم تیار کر لیا جس کی خوشبو خلا جیسی ہے۔ یہ پرفیوم خلا بازوں کی مدد سے بنایا گیا جو کہ جلد ہی عوام کو بھی میسر ہوگا اور وہ یہ جان سکیں گے کہ خلا کی فضا اور ماحول میں کیسی خوشبو آتی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے بری گنگا دریا میں مسافر کشتیاں ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں کم از کم 30 مسافر ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔
ढाका के दरियाई बनी गंगा में जिला मुंशीगंज के गांव से मुसाफिरों को लाने वाली कश्ती मॉर्निंग ब्रीड को पीछे से एक दूसरी कश्ती ने टक्कर मारी, जिसके नतीजा में वो और इसमें सवार 50 मुसाफिर डूब गए। मुकामी महकमा फायर ब्रिगेड का कहना है कि अब तक दरिया से 30 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जिनमें 20 मर्द, 7 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी की तलाश का काम जारी है। इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम की क़ियादत नहीं कर सकेंगे। बेन स्टोक्स को पहली बार कप्तानी के फ़राइज़ सौंप दिए गए। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 4 जुलाई से शुरू होगा। पहले टेस्ट की क़ियादत करने वाले इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का कहना है कि कैरियर में इंग्लैंड टीम की क़ियादत करना एजाज़ की बात होगी, लेकिन क़ियादत करना इनकी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही। इंग्लैंड के मौजूदा कप्तान जोए रूट अपने घर में नन्हे मेहमान की आमद के बायस अहलिया के पास रहेंगे। रग स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रग्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।